بہلول حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے اور مجذوم قسم کے بزرگ تھے۔ لوگ ان کو باولا اور پاگل کی طرح سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے مجذوم کہتے ہیں۔ حضرت بہلول مجذوم رحمۃ اللہ علیہ یہ مجذوم قسم کے بزرگ تھے۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید اس مجذوم سے ہنسی مذاق یعنی بہلول سے ہنسی مذاق کر لیا کرتا تھا بادشاہ سلامت۔ اگرچہ مجذوم تھے لیکن بڑی ہی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب مجذوم میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہے تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب اس کا جب دل چاہتا تھا وہ دربار میں آتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں آیا۔ اس وقت ہارون رشید یعنی بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید بادشاہ نے اس مجذوم کو یعنی بہلول کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیے میں دے دینا۔ بہلول نے کہا کہ بہت اچھا۔ یہ کہہ کر بہلول نے وہ چھڑی رکھ لی۔ بادشاہ سلامت نے یہ تو بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر بادشاہ سلامت کے یہاں سے چلا گیا۔ اب بہلول جو ہے چلا گیا، کچھ ٹائم گزرا، کچھ عرصہ گزرا، اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت کی یعنی ہارون رشید کی طبیعت بہت سخت ہے، بہت ناساز ہے، بہت سخت بیمار ہے، بستر سے لگ گئے ہیں اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ بادشاہ سلامت کو نہیں ہو رہا۔ یہ بہلول بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچ گیا اور پوچھا کہ امیر المومنین، یہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کہ کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا، آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجیں آگے بھیج دی ہیں، کتنے انتظامات کیے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا اور کہا کہ تم پھر وہی بے وقوفی جیسی باتیں کرتے ہو بہلول۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج اور نہ سپاہی جاتے ہیں، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں واپس بھی نہیں آنا وہاں سے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی سفر ہوئے بادشاہ سلامت اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت ہمارے پاس عرصے سے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں ملے تو اس بیوقوف کو یہ چھڑی دے دینا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ چھڑی اس کو دے دینا جو تم سے زیادہ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف ملے۔ تو میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے
اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے اس کی تیاریاں ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر، باڈی گارڈ سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں ملا، لہٰذا آپ کی یہ امانت آپ کو واپس کرتا ہوں، اور یہ چھڑی آپ لیجئے۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت ہے یہ کہ حکمت کی بات تم نے ہی کی، واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ در حقیقت ایک واقعہ ہے اور حقیقت بھی ہے۔ یہ ہارون رشید بادشاہ تو ایک نیک انسان تھا،